اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ ابن رسول اللہ السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ حلقے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شوکت عباس رضوی صاحب قبلہ نے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی اور ان کی خدمت میں ہم نے سوال کیے تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ سے بڑے ہی اچھے انداز میں اور واضح طریقے سے انہوں نے جواب پیش فرمائے تھے، اور آج اس حلقے میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ کچھ سوالات ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کے جوابات سے مستفید ہوں گے۔ تو میرا پہلا سوال محترم مولانا موصوف سے یہ ہے کہ ہر نبی اور ہر امام کے لیے اللہ نے کچھ خاص القاب عطا فرمائے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی بہت سارے القاب ہیں، اور جن میں سے یعنی جو مشہور لقب باب الحوائج کا ہے، اور اس کے علاوہ جو امام کاظم کا لقب یہ بھی بہت مشہور ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کی خدمت میں باب الحوائج کے معنی اور اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ، اما بعد۔ جہاں تک کہ گفتگو کی جائے گی القاب کی، تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے بہت سارے القاب ہیں اور کچھ القاب مشترک ہیں۔ اسی مشترک القاب میں ایک لقب باب الحوائج ہے، جو تقریباً ہمارے یہاں شیعوں کے نزدیک معروف ہے۔ یہ لقب جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی ہے، جناب حضرت عباس علی بن ابی طالب کا بھی ہے، اور جناب مسلم بن عقیل کا ہے، اور جناب علی اصغر کا بھی ہے۔ ان بزرگان کو بھی، ان لوگوں کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو لقب باب الحوائج ہے، باب الحوائج کے علاوہ امام کا لقب کاظم ہے، کاظم الغیظ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب صابر ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب عبد الصالح ہے۔ ان سارے القاب کی وجہیں ہوتی ہیں، ان سارے القاب کی کچھ علتیں ہوتی ہیں۔ جتنے بھی امام کے پاس ہمارے اگر کوئی بھی لقب موجود ہے، اس لقب کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس لقب کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور مناسبت ضرور ہوتی ہے اس امام میں اور جس امام سے یہ لقب ملقب ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی نسبت ضرور پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے امام کاظم علیہ السلام کو کاظم کہتے ہیں۔ کاظم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کاظم الغیظ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مشکل حالات میں بھی صبر کیا کرتے تھے۔ دشمن ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے بدتمیزی کرتا تھا، مگر مقابل میں امام علیہ السلام دشمن کو کچھ عطا کیا کرتے تھے، دشمن کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے اور صبر کیا کرتے تھے، غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے امام کاظم علیہ السلام کو کاظم کہتے ہیں۔ اور جہاں تک گفتگو کی جائے گی باب الحوائج کی، یہ لقب اتنا محترم لقب ہے کہ رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے اور مخالفین کے لیے بھی یہ لقب امرت ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود علماء اہل سنت کے نزدیک بھی باب الحوائج بڑا محترم لقب مانا گیا۔ خود امام شافعی فرماتے ہیں ان قبر موسیٰ الکاظم تریاق المجرب، یعنی کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تریاق مجرب ہے۔ اگر آپ گفتگو کریں گے تریاق مجرب کسے کہتے ہیں، تو تریاق کہتے ہیں وہ دوا جو زہر کے اثر کو ختم کر دے۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر میں اثر اس قدر ہے کہ اگر کوئی انسان محموم آئے، اپنے غم کے ساتھ آئے، اپنی حاجتوں کو لے کر آئے، اپنی مشکلوں کو لے کر آئے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی برکت سے اس کے سارے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، یہیں پر مشکل کشائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں کہا ہے باب الحوائج۔ اور ابو الجلال کر کے، ابو الخلال یا ابو جلال کر کے ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو ہم جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر پر بیٹھ جاتے تھے اور ان سے اپنی مصیبتیں بیان کرتے تھے، تو ہماری ساری مصیبتیں رفع ہو جاتی تھی، ساری مصیبتیں حل ہو جایا کرتی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جہاں پر صرف اور صرف اہل بغداد کے لیے صرف امان نہیں تھے،
اہل بغداد کے لیے صرف حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت، پوری عالم شیعت، پورے اسلام کے لیے وہ ایسے مقام تھا، ایسے مقام کا نام ہے جہاں پر امام کے ذریعے سے اللہ لوگوں کی مشکلیں حل کرتا تھا۔ اگر میں وقت کم ہے، میں بس ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو شاہد عین ہے، یعنی کہ ایک خطیب گزرے ہیں، شیخ خطیب البغداد، ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے سامنے کی بات ہے، ایک خاتون تھی جس کے بچے نے کوئی جرم کر دیا ہے، اور قاضی نے کہا کہ اگر یہ جرم ثابت ہو گیا تو اس کو قید ہو جائے گی، اسے اسیر کر لیا جائے گا، اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے اس خاتون کو پتہ چلا کہ میرے بچے پر اگر یہ جرم ثابت ہو گیا تو میرا بچہ قید خانے میں چلا جائے گا، اسیر ہو جائے گا، اس کے پاس ایک ہی فرزند تھا، اس کا خطیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس عورت کو راستے میں دوڑتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کی طرف جا رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی دشمنان موجود ہیں، اس زمانے میں بھی دشمنان موجود تھے۔ ایک نے روک کر کہا کہ یہ خاتون کہاں جا رہی ہے؟ اسی قبر پر جا رہی ہے جو خود قید خانے میں مر گیا، کیا وہ تمہارے بچے کو نجات دے دے گا قید خانے سے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون وہاں رکی اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر کو بلند کیا، کہا خدا یاد رکھنا آج تیرے ولی کا امتحان ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے بچے کو قید خانے سے نجات دے۔ روایت بتاتی ہے، خطیب فرماتے ہیں، خطیب بغدادی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، دوسرے دن قاضی نے اس لڑکے کے حق میں فیصلہ سنایا اور اس بچے کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ ہے ہمارا ائمہ کا ترہ کہ خود تو قید خانے میں رہے مگر اپنے شیعوں کو آزاد رکھا ہے، خود تو مصیبتوں میں رہے ہیں مگر اپنے شیعوں کو مصیبتوں سے بچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان پر جو وقت آتا ہے وہ آخری وقت آتا ہے، نزاع کے وقت آتا ہے۔ روایات ہمارے یہاں موجود ہے کہ ہمارا ائمہ اس وقت ہماری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمارے سارے ائمہ مشکل کشا ہیں، ہمارے سارے ائمہ ہماری حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب کہا گیا ہے باب الحوائج، تو بالتحقیق بلا شک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہماری ساری حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اور یہ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے، میں ایک مشکل مرحلے میں تھا، ایک مشکل مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا، میں نجف سے بغداد آیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ خدا شاہد ہے کہ امام نے ہماری اس مشکل کو آسان کر دیا، اس مشکل کو حل کر دیا۔ امام سب کی سنتے ہیں، کل بھی سنتے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سنتے رہیں گے۔ ہمارا امام زندہ ہے اور ہمارا امام ہماری ساری مشکلوں کو آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت ہی اچھی وضاحت فرمائی آپ نے کہ جو امام کا لقب ہے باب الحوائج، اور اس کے پہلے آپ نے بیان فرمایا کہ امام کا لقب کاظم تھا، اور امام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں تو واقعاً صرف نام ہی کاظم نہیں تھا بلکہ ان کی سیرت سے وہ عمل ظاہر ہوئے کہ رہتی دنیا تک کے لیے امام کی زندگی نمونہ عمل ہے، اور امام جب تک زندہ رہے تب بھی امام نے لوگوں کی حاجتیں پوری کی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد، شہادت کے بعد، آج ان کے روضے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی بہترین بیان فرمایا کہ کس طریقے سے امام نے اس خاتون کے بچے کو قید سے رہائی دلائی، اور واقعاً امام قید خانے میں خود کئی سالوں تک رہے ہیں اور اپنے شیعوں کو ہمیشہ یعنی خیال رکھتے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے چونکہ وقت مختصر ہے لہذا کچھ سوالات کہ امام کو قید خانے میں رکھا گیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ کس وجہ سے امام کو قید خانے میں رکھا گیا؟ یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے انہوں نے اعلان رسالت کیا اور ابو طالب کے خاندان نے جیسے خود کو رسول اکرم کی خدمت کے لیے پیش کیا اور ان کی نصرت کے لیے پیش کیا، پورا عرب، پورے کفار و مشرکین خاندان ابو طالب کے دشمن ہو گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد استشہاد رسول اعظم ایک ایسا گروہ بنا جو باقاعدہ اہل بیت رسول پر ظلم کرنے کے لیے آمادہ رہا، اور امام علی علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اہل بیت رسول پر اور ان کے شیعان پر
مصیبتیں اور ان کے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، صرف کس لیے؟ یہ بغض ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو چن لیا ہے پوری کائنات میں، اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو مصطفیٰ کر لیا ہے، قرار کر لیا ہے کہ ساری فضیلتیں، ساری نعمتیں اگر تمام ہوں گی تو اہل بیت علیہ السلام پر ہوں گی، اور اہل بیت علیہ السلام کو جو مشکلیں اور جو مصیبتوں میں ڈالا گیا وہ صرف وجہ سے ان سے بغض تھا، ان سے حسد تھا کہ اللہ نے ان کو اس قدر فضیلتیں کیوں بخش دیا۔ اور جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ آخر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر عظمتوں کو دیکھیں تو انہوں نے زندہ رہتے بھر بھی پوری کائنات کی مدد کی، حتیٰ کہ حکومت وقت کی بھی مدد فرمائی ہے، تو کیوں آخر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حکومت دشمن ہو گئی؟ دیکھیے، اس اگر چیز کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایک انقلاب فقہ کی طرف جانا پڑے گا۔ دیکھیے، جب ہارون رشید نے حکومت سنبھالی تو ہارون رشید نے حکومت سنبھالتے ہی کہا کہ ہم مکہ جائیں گے اور مکہ جا کر کے حج کریں، عمرہ کریں گے، اس کے بعد جا کر کے ہم رسول السلام کی قبر کی زیارت کریں گے۔ وہ مکہ گیا، اس کے بعد مدینہ منورہ آیا۔ مدینہ منورہ میں وہ آنے کے بعد اپنے سارے حوارین کو، سارے اصحاب کو اپنے ساتھ قبر رسول پر لے گیا، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ رسول اسلام سے ہماری رشتہ داری زیادہ ہے، رسول اسلام سے ہم زیادہ قریب ہے۔ وہ گیا اور رسول اسلام کی قبر پر کھڑا ہو کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یبن ابن عم۔ اس نے کہا کہ اے رسول اسلام آپ پر سوار ہے، اے چچا زاد آپ پر میرا سلام ہو۔ اتنا سننا تھا، وہ کیوں کہتا، وہ اس رشتہ داری کو کیوں جتانا چاہ رہا تھا؟ ابن العم یعنی چچا کے فرزند، چچا کے فرزند، وہ جناب عباس کے عنوان سے وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا چچا زاد قرار دے رہے تھے۔ وہ کس لیے؟ وہ روب ڈالنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ رسول سے قرابت میری زیادہ ہے۔ روایت بتاتی اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہیں پر موجود تھے، کھڑے ہوئے ایک سنجیدہ لہجہ میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے ہمارے باپ آپ پر سلام ہو۔ یہ سننا تھا کہ ہارون رشید کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور اس کی ساری عزت وہیں دھومل ہو گئے، اور اس نے کہا یہ بالتحقیق ابن رسول اللہ آپ ہم سے زیادہ رسول کے قرابت دار ہیں۔ وہ کیوں چاہ رہا، لوگوں پر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ رسول سے قربت ہماری زیادہ ہے، لہذا خلافت کے حقدار ہم زیادہ ہیں، مگر اس کی اس سیاست کو امام موسیٰ کاظم نے وہیں پر ختم کر دیا اور کہا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہمیں خلافت دیا جائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو اللہ نے ان کو، ہاں یہ سبب ہوا، ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کو فضل قدر دیا تھا اہل بیت علیہ السلام کو، تو ایک بغض ہو گیا، ایک حسد ہو گیا۔ دوسرا یہ رہا کہ مجمع عام میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کی حقیقت بیان کر دی کہ تجھ سے زیادہ رسول اللہ کی رشتہ داری ہم سے ہے، تو تو زیادہ مستحق نہیں ہے خلافت کا، ہم زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد جو یحییٰ البرمکی کا بیان ہے، یحییٰ البرمکی نے ہارون رشید سے کہا کہ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں نہیں رکھے گا تو یاد رکھنا جو انقلاب فقہ ہوا ہے، جو حسین ابن علی جو امام حسن علیہ السلام کے نسل سے تھے، انہوں نے جو انقلاب برپا کرنا چاہی، انہوں نے جو ثورہ لانے کی کوشش کی، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہنے پر کوشش کی تھی۔ تو اس کو خوف ہوا کہ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید سے باہر رہیں تو ہمارے خلاف ایک لشکر تیار کریں گے اور ہماری حکومت کو تہس نہس کر دیں گے، ہماری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ تو اس خوف میں امام علیہ السلام کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کی شخصی طور پر نہ کوئی پریشانی کے سبب بنے، نہ کسی کی توہین کی شخصی طور پر۔ ہاں اگر کسی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ میثاق ہے، یہ اللہ سے وعدہ کر کے ہیں، اے خدا ہم تیری وحدانیت اور تیرے پیغام کے ہم محافظ رہیں گے، تیرے پیغام کے ہم ناصران میں رہیں گے، اور صدر اسلام سے لے کر کے انشاءاللہ روز قیامت تک اہل بیت علیہ السلام اسلام کے سچے ناصر بن کر دنیا کے سامنے۔ جزاک اللہ۔ بس ایک اور سوال، یعنی بس مختصر سا جواب چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سے حکام تھے کہ جن کے زمانے میں امام قید کی منزلوں میں تھے؟ دیکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو امامت کا دور شروع ہوا ہے
وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے 128 سے 29 ہجری میں، اور جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے وہ 148 ہجری میں۔ جیسے امام کی شہادت ہوئی طبعاً ظاہر سی بات ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا بن گئے؟ امام بن گئے۔ تو 20 سال کی عمر میں تقریباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام بن گئے۔ 48 سے لے کر کے 158 ہجری تک یہ منصور دوانقی کا دور تھا۔ اس میں منصور دوانقی زندہ تھا اور امام علیہ السلام سے رابطے میں رہا، اور امام کو وہ پریشان کرتا تھا مگر قید میں نہیں ڈال سکا۔ لیکن بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ نہیں، قید میں بھی ڈالا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود جو اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے، جو متفق علیہ تاریخ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے بیٹے مہدی باللہ کا دور شروع ہوا، سب سے پہلے مہدی باللہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پکڑا اور قید میں ڈال دیا۔ کس لیے قید میں ڈالا؟ تاکہ کہیں یہ امام منصور دوانقی کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، وہ چیزوں کو کنٹرول کیا تھا، کہیں میرے خلاف امام نہ بغاوت کر دیں اور فوج نہ کھڑی کر دیں، تو اس نے جیل میں ڈال دیا امام کو۔ یہ ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مہدی باللہ کے دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صرف سال بھر کے تک جیل میں رہے، سال بھر تک صرف قید میں رہے۔ وہ کیوں رہے؟ ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب مہدی نے قید کر دیا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام مہدی باللہ کے خواب میں آئے اور اس کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی اور کہتے ہیں فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ إِن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اے مہدی، کیا تم شاید اللہ اور رسول کے ایمان سے پلٹ گئے ہو اور زمین پر فساد کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے رشتہ داریوں سے صلہ رحمی نہیں کرتے ہو، ان سے صلہ منقطع کر چکے ہو؟ اس خواب میں امیر المومنین کا آنا تھا۔ مہدی کہتا ہے میں خواب سے بیدار ہوا، جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قریب گیا اور ان کو فوراً ہم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور ہم نے امیر المومنین سے خواب میں وعدہ کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کی ذریت کو میں قید نہیں کروں گا، اور مہدی نے پھر دوبارہ امام کو قید نہیں کیا۔ یہ مہدی کا دور تھا۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے ہادی کا، ہادی باللہ کا۔ یہ مہدی کی طرح ظالم تھا۔ میں نے کہا کہ مہدی رحم دل نہیں تھا، خوفاً اس نے چھوڑ دیا جب امیر المومنین خواب میں آتا ہے، لیکن ہادی ظالم تھا اور اس نے باقاعدہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کا جو مدت خلافت تھی وہ بہت مختصر سا تھا اور کم تھا۔ اس کے بعد جو اصل دور شروع ہوتا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں ہارون کا دور آیا، ہارون رشید کا دور آیا۔ یہ عباسی حکام میں سب سے ظالم و جابر بادشاہ تھا، جس نے اہل بیت رسول پر سب سے زیادہ ظلم کیا۔ اس نے امام علیہ السلام پر ظلم و ستم بار بار کیا۔ میں نے کہا کہ جب ہارون رشید پہلی بار گیا اور امام نے اس کو چپ کروایا ہے، کہا کہ تمہاری قرابت داری تم سے زیادہ رسول اللہ کی ہماری ہے، تو یحییٰ برمکی کہتا ہے کہ میں نے امام کو جب ہارون رشید کو ہم نے امام کے خلاف جب کان بھر دیا تو دوسرے دن ہارون رشید نے مسجد نبوی میں اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے۔ سپاہیوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسجد میں پکڑا اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا امام وقت کو، جو لوگوں کی حاجتیں پوری کر رہا، اس کو بڑی بے ادبی سے، بے احترامی سے امام کو کھینچتے ہوئے مسجد نبوی سے لایا، اور امام نے اسی وقت جناب رسول اللہ کے روضے کی طرف رخ کر کے کہا اے اللہ کے رسول، تو گواہ ہے نا تمہاری امت نے میرے ساتھ کیسا دستور اپنایا ہے، کیسا میرے ساتھ فعل انجام دے رہے ہیں۔ اسی وقت ہارون رشید نے 2 محمل منائے۔ ایک محمل میں امام کو بٹھایا، امام کو محمل میں بٹھا کر کے بصرہ روانہ کر دیا، دوسرے محمل کو خالی بغداد کی طرف روانہ کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام بصرہ جا رہے ہیں یا بغداد جا رہے ہیں۔ پھر جب یہ امام کی محمل بصرہ پہنچی تو بصرہ میں عیسیٰ تھا جو اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ عیسیٰ نے امام کو لیا اور اپنی قید میں ڈال دیا، امام کو قید میں رکھا اور بڑی مشقت سے قید میں رکھا۔ پھر ہارون نے کہا کہ امام کو بصرہ ہی میں شہید کر دو۔ اس نے کہا کہ ہم اتنے بڑے جرم میں تمہارے شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ہم امام کو قید نہیں کر سکتے۔
پھر اس نے کہا کہ اگر قید نہیں کر سکتے ہو تو بغداد بھیج دو. پھر اس نے بغداد بھیج دیا. کس نے؟ عیسیٰ نے. اس کے چچا زاد بھائی نے بغداد بھیج دیا. بغداد پہنچے تو سب سے پہلے فضل بن بدی نے امام کو اپنے قید خانے میں رکھا ایک عرصے تک. اس کے بعد امام کو وہاں پر زد و کوب کیا گیا، ڈرایا گیا، ظلم کیا گیا. امام کو ایسی جگہ رکھا گیا تھا جہاں پر امام صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، صحیح سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اس کے بعد جو مسئلہ شروع ہوتا ہے، اس نے کہا کہ تم امام پر کم ظلم اس قدر ظلم ہوا. پھر وہ کہہ رہا تم کم ظلم کر رہا ہے. پھر اس کے بعد فضل بن یحییٰ کو کہا گیا کہ فضل بن یحییٰ تم ان کے لے لو. کس لیے؟ تاکہ تم اس سے زیادہ ظلم کرو گے. فضل بن یحییٰ کہتا ہے کہ میں نے امام کو قید میں رکھا اور ہر طریقے سے امام کو میں نے ستایا، ان پر بہت زیادہ ظلم کیا، لیکن امام خدا کی عبادت سے اس قدر عبادت کرتے تھے، اس قدر نمازیں پڑھتے تھے. اس وجہ سے امام کا لقب ہے اے صاحب سجدۃ الطویلہ، اے سب سے لمبی سجدہ کرنے والے. امام اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ فضل بن یحییٰ کا دل متغیر ہوا اور امام کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیا. کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. فضل بن یحییٰ نے امام کو قید سے نکالا اور اپنا مہمان بنا لیا. اب جیسے یہ خبر حاضرون نشیر پہنچی کہ فضل بن یحییٰ نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا مہمان بنا لیا ہے، فضل بن یحییٰ کے خلاف پوری حکومت کی بیٹھک ہو گئی اور فضل بن یحییٰ کو گرفتار کر لیا گیا. یہ خبر جیسے ہی یحییٰ برمکی کو ملی، وہ واپس بغداد آیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بچہ ہمارے خلاف چلا گیا ہے، ہم امام کو شہید کریں گے. روایت بتاتی ہے کہ یحییٰ برمکی اور سندی شاہک کے قید خانے میں چلے گئے امام. سندی شاہک نے اور یحییٰ برمکی نے امام کو ایک انگور میں زہر ڈالا اور امام کو پیش کیا. امام نے جیسے ہی یہ کھایا، امام کی شہادت ہو گئی. میں مصائب میں کیا پڑھوں؟ یاد رکھیے گا سارے مصائب ائمہ علیہ السلام کے سخت ہیں اور دردناک ہیں، مگر امام حسین کاظم علیہ السلام اس شہید کا نام ہے. جب وہ مرا تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اکیلا تھا اور قید میں موجود تھا. روایت بتاتی ہے جب امام کی روح قفس السر سے پرواز ہوئی تو سندی ابن شاہک قید خانے میں گیا اور چند مزدوروں کو بلا کر امام کو ایک تابوت میں رکھا اور کہا جا کر پلے بغداد پر رکھ دو، جسر بغداد پر رکھ دو اور اعلان کر دو کہ محمد موسیٰ ابن جعفر کا انتقال ہو گیا، اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں یہاں پر تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جناب موسیٰ ابن جعفر کو قید پلے بغداد پر رکھ دیا گیا اور ایک بغداد میں شور ہو گیا کہ موسیٰ ابن جعفر کی شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا. یہ خبر جیسے ہی سلمان بن ابی جعفر جعفری جو جناب جعفر طیار سے تھے، وہ بغداد میں رہتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، ان کو خبر ملی کہ جناب موسیٰ ابن جعفر کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی. انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا، خود گئے اور امام کے لاش کو اٹھایا اور لا کر بڑی احترام کے ساتھ غسل و کفن دیا. اور روایت میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جناب سلیمان بن ابی جعفر الجعفری نے 2500 کا برد یمانی امام کے کفن کے اوپر ڈالا اور کہا امام میری طرف سے یہ ہدیہ ہو. میں یہاں پر امام کی بارگاہ میں ایک بار ضرور عرض کروں گا، مولا آپ پردیس میں تھے، آپ قید خانے میں تھے، مگر اتنا ضرور تھا ایک آپ کا رشتہ دار آیا، اس نے آپ کے کفن دیا، اس نے آپ کو بڑی احترام سے سپرد خاک کر دیا. مگر ہائے امام سجاد پر کیا وہ وقت ہوگا جب امام سجاد، روایت بتاتی ہے جیسے ہی 11 محرم کو امام سجاد کو جناب امام حسین علیہ السلام کے لاش سے گزارا گیا، جناب زینب نے جناب سجاد کو دیکھا، کہا بیٹا میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں. جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نے انصاف نہیں کیا، دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب جوان بیٹا موجود ہو تو اس کے باپ کو غسل و کفن دیا جاتا ہے، اس کے باپ کو عزت و احترام سے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے. مگر ہائے رے آج حسین کا فرزند سجاد کتنا بے کس ہو گیا، کتنا مظلوم ہو گیا، اسے غسل و کفن نہیں دے سکا. سب کے لاش دفن ہو رہے ہیں، حسین کے لاش سرزمین کربلا پر بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی وآل محمد. اللہم تقبل منا هذا القلیل، اللہم تقبل منا هذا القلیل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انی اسألک فاطمة
أبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اللہ 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 تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت طہارت کو عزت و آبرو کو. یا اللہ امام حسین کاظم کا واسطہ، امام جواد کے واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قرابت داروں کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہم پریشان حال ہے، پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ جن لوگوں نے بھی دعا کہا ہے، جہاں سے بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو عالم الغیب ہے. یا اللہ ان کی مرادوں کو پوری فرما، ان کی مشکل کو آسان فرما. یا اللہ بہترین دعا یہ ہے کہ اب ہم مظلوم ہو گئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. امام وقت، امام زمانہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کو عوان انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل